بھی ایک سوری سر اچھا چلیں ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا اس کی کوئی ضمانت ہے کہ منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے؟ چلیں اب یہ جو بات آئی ہے سامنے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ آئی ہے، ٹھیک ہے، میں تو اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا، میں کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں رائے دینے سے گھبراتا ہوں، مگر میں رائے بنانے سے پہلے ہر ایک کو سننا پسند فرماتا ہوں. جی بہت خوب. ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے میری ذہن میں کوئی بات ہو، مگر اکثر میں ایک صبح ہمارے یہاں فائلز آتی ہیں اگلے دن کی، پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا رجحان کسی طرف جاتا ہے. آپ کرسی میں بیٹھیں جج کی، تو شروع میں جو سوچا ہوا تھا کہ کیس نہیں بنتا ہے، نہیں، اس میں تو بڑا اچھا پوائنٹ نکل آیا ہے، یہ تو کیس ہے. تو یہ اگر آپ ذہن میں اپنے آپ کو رکھیں، اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نے باتیں کیں یقیناً اس میں بہت وزن ہے، مگر میں پھر میں ذرا چلیں سر اگر یہ پولیٹیکل کوشچن ہوا، چلیں اس کو چھوڑ کے میں اس کو ایک آئینی سوال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اسمبلیوں کی ڈیسولوشن کے حوالے سے ایک سو موٹو لیا گیا، سو موٹو کے لیے بلکہ پہلے 2 رکنی بینچ کی جانب سے کہا گیا، چلیں اس پر ایک الگ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن 9 رکنی بینچ بنا، پھر 2 ججز نکل گئے، 7 رہ گئے، پھر 2 مزید نکل گئے، پھر پتہ نہیں 5 رہ گئے. ابھی تک یہ تنازع چل رہا ہے کہ یہ 4-3 کا مسئلہ تھا یا 3-2 کا مسئلہ تھا. تو آپ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں چلیں بات نہ کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ججز 3-2 کا مسئلہ ہے یا 4-3 کا مسئلہ ہے، یعنی ججز تو ڈیسنٹ بھی کرتے ہیں، اختلافی رائے بھی رکھتے ہیں، اس کو کس طرح ریزولو کیا جاتا ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو 2 مثالیں، حقیقی مثالیں دوں گا جو میرے ساتھ ہوئیں. ابھی جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا وہ کہ 184 کے رولز نہ بنے تو ابھی تک آپ ان پہ فیصلہ نہ کریں، تو اس پہ 3 ممبر بینچ تھی، 2 ایک طرف تھے میجورٹی میں امین الدین خان جی، ایک ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور تھی، جسٹس شاہد وحید. ٹھیک ہے، سرانکوں پر. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا لکھا آرڈر آف دا کورٹ بائی میجورٹی آف 2 to 1 یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ مثال ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں جو میں نے سب سے شاید اپنی جب میری ایلیویشن ہوئی تھی، اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، تو ایک 17 پوری تشکیل دی گئی سپریم کورٹ. اس وقت سارے ججز، کوئی خالی نہیں تھا، 17 ججز تھے. چیف جسٹس فوجی عدالتوں کا جو مسئلہ جی فرسٹ امینڈمنٹ، وہ اس وقت کے چیف جسٹس سے ناصر الملک صاحب. یہ 21ویں ترمیمی امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں نہیں. تو اس میں آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ چیلنج کی گئی تھی. یہ جو فیصلہ ہے، بہت سارے ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے، ان میں سے میں بھی ہوں. وہ تو بہت ہی ضخیم فیصلہ ہے. 800 صفحات، ہاں بالکل 800 صفحات، بالکل 800 صفحات پہ مختلف رائے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آئینی ترمیم ہے. ان کے ساتھ حمید الرحمان صاحب تھے، اقبال حمید الرحمان صاحب تھے، تو شاید وہ مائنورٹی آف 2 میں تھے. 8 نے کہا دیکھ سکتے ہیں، 8 کی میجورٹی نے کہا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے. جی بالکل. میں نے کہا کہ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے. جی بالکل. 8 نے کہا کہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے. بالکل. 5 نے، جس میں میں تھا، میں نے کہا نہیں، جو ایک چیز جو 47 سے چلی آ رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، جو پریامبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اس کو دیکھا جائے. تو اس میں بہت ساری مختلف رائے تھی، مگر آخر میں ایک جملے میں ناصر الملک صاحب نے تمام چیزیں لکھ دی. بالکل آخری صفحے پر، وہ میرے خیال میں 5 سطحوں پہ ہیں یا ایک جملہ ہے. جی بالکل. بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا، بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا، بائی میجورٹی سو اینڈ سو یہ ہوا. جی بالکل. اب ایک صفحے پہ 17 نے دستخط کیے. جی بالکل. میں سیکنڈ جونیئر موسٹ جج تھا اس وقت، تو ہم سب نے ایک صفحے پہ دستخط کیے. تو اس میں اگر آپ کو میں کو پڑھیں 800 پیجز تو آپ کہیں یہ فیصلہ کیا ہے، آپ شاید ایک فیصلہ اٹھا لیں تو آپ کہیں یہ فیصلہ ہے، کوئی دوسرے یہ اٹھا لیں یہ فیصلہ ہے، تیسرا کوئی اٹھا لیں.
چودھری صاحب سارے بھی پڑھ لیں اور پھر بھی شاید ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہو، کنفیوژن ہو، تو وہ ایک صفحہ پہ بات آ گئی صاف ستھری کہ یہ فیصلہ ہے. یہ آرڈر آف دا کورٹ کا آپ نے ذکر کیا، یہ آرڈر آف دا کورٹ کون یعنی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے لکھنا، جو بینچ کو لیڈ کرتا ہے یا چیف جسٹس؟ اب میں آپ کو دو باتیں جب میرے ساتھ ہوئی ہیں، تو ایک تو اس وقت کے چیف جسٹس نے لکھا تھا ناصر الملک صاحب نے، اور ہم سب نے دستخط کیا تھا، اور ابھی کیونکہ میں سینئر تھا جو میں نے اس کیس کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے آرڈر آف دا کورٹ لکھا، تینوں جج صاحبان نے اس پہ سائن کیے. کم از کم یہ آپ کو پھر اب اس میں کہ آرڈر کیا ہوا، اب آپ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے غلط تھی اور مائنورٹی رائے صحیح تھی، یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے، مگر فیصلہ رائے میں، فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے. میری رائے کیا ہے اور عدالت کا فیصلہ کیا ہے. جی سر، یہ اسمبلیوں کی بحالی کے متعلق اور بھی بہت سارے کویشچنس ہیں، سوری اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں، بحالی کا بھی ویسے کوئی ہائپوتھیٹیکل کویشچن تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اٹھایا ہے، ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. یہ آپ خود تو نہیں بنا رہے ہیں سوال؟ نہیں سر، یہ لکھے ہوئے ہیں. نہیں، مجھے یہ سارے مشکل سوال یہ ہے، آپ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیجئے. میں نے کہا جی آڈینس سے ملے، مطلب مشکل سوال خود لکھ کر آئے ہیں آپ. جو کویشچنز ادھر سے آ رہے ہیں وہ میں ادھر سے لے رہا ہوں، جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ اچھا واقعی، اور کچھ آپ کی باتوں میں سے نکل. تو آپ بتا بھی دیا کریں کس نے سوال کیا ہے. یہ والا میرا ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کے پاس اسمبلی کی تحلیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگوں کو گویا آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں، ان کو لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا، آپ وقت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. یہ تقریباً وہی معاملہ ہو جاتا ہے جیسے صدر کسی زمانے میں آپ نے 58(2)B کا ذکر کیا، وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا. کیا ان میں کوئی فرق ہے یا اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جب میرے پاس کیس آئے گا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. ایبسٹریکٹ میں پوچھ لیتے ہیں، یہی مجھے ڈر تھا کہ یہ 58(2)B صدر اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا، ڈسکریشنری اس کی پاور تھی. اب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس جو اختیار ہے اس کو 18ویں ترمیم نے ختم نہیں کیا، اور بظاہر لگتا یہ ہے، لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیار گویا مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے. کیا یہ ایبسولوٹ ہے یا یہ اسیلیبل ہے؟ کیا اس سوال کو عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے مشورہ دیا لیکن اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، یا اس کی آئینی حیثیت غلط تھی، اسمبلی توڑنے کا مشورہ غلط ہے؟ دیکھیے، ہر قسم کے ججز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کنزرویٹو ججز، لبرل ججز. امریکہ میں تو بہت ہی واضح طور پہ یہ بات ہو جاتی ہے، تفریق سامنے ہی نظر آ جاتی ہے کہ یہ لبرل جج ہیں، یہ کنزرویٹو. کوئی لٹرلسٹ ججز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آئین کو ذرا سا پش کریں، اس کی لینگویج کو. رائٹ ٹو لائف کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ ٹو لائف مینس ہیلتھی انوائرمنٹ آلسو، تو اس میں مزید چیزیں لائیں، ٹھیک ہے. اب کچھ چیزوں میں میں ذرا ٹریڈیشنلسٹ کنزرویٹو ہوں. جہاں تک 184(3) ہے، دیکھیے میں نے کہا کہ آئین میں میرے پاس کیا اختیار ہیں. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، میں ایک قتل کا مقدمہ نہیں چلا سکتا ہوں. وہ ایک سیشن جج چلا سکتا ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ آتی ہے. ایک خلا کا کیس میں نہیں چلا سکتا ہوں، وہ اس سے بھی نجی عدالت چلائے گی، فیملی کورٹ. اس کے پاس وہ اختیار ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میں اس کے فیصلہ پہنچتے پہنچتے تک میں اس کو سرا سکتا ہوں، یا میں اس کو ہٹا سکتا ہوں، یا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں، مگر میں خود نہیں یہ کام کر سکتا ہوں. اب سپریم کورٹ پاکستان آئین اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو، اور یہ نہیں، کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ لامحدود اختیارات ہیں. ایک ہمارے پاس ہے اپیلیٹ جورسڈکشن کے نیچے سے فیصلہ ہے، ایک ہمارے پاس ہے ٹرانسفر جورسڈکشن کہ 2 صوبوں میں کیس چل رہا ہے ادھر ادھر، ایک ہمارے پاس ہے ریویو جورسڈکشن، اپنے ہی فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی، ایک ہمارے پاس ہے ایڈوائزری جورسڈکشن، صدر بھیجیں کہ یہ سوال کا کیا جواب دیتے ہیں، آپ ایڈوائز دیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے. ایک ہمارے پاس ہے جی نجی عدالت نے یہ کیا، اوپر نے یہ کیا، پھر اوپر والے نے بدل دیا، تو اب ایز آف رائٹ اپیل نہیں بنتی ہے، لیو ٹو اپیل بنتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا قانونی نقطہ آیا ہم نے اس کو دیا لیجیے. ایک اور ہمارے پاس واحد اختیار ہے 184(3) کا، اوریجنل جورسڈکشن، یا ہاں 2 حکومتوں میں تنازع ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی مسئلہ آ جائے. 184(3) کی میں بات کر چکا ہوں. تو 184(3) میں آپ کو
دو چیزیں بالکل نہیں بھول سکتے. نمبر 1 سپریم کورٹ, نمبر 2 میٹر آف پبلک امپورٹنس, نمبر 3 فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. اب آئین میں سارے اختیار ہمارے پاس نہیں, دوسرے ادارے بھی ہیں, الیکشن کمیشن بھی ہے, وہ ایک الگ ادارہ ہے. تو کیا الیکشنز کا معاملہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا نہیں ہے؟ نہیں, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک چیپٹر ہے آئین کا, جی اس میں اندراج ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بحث مباحثہ تو نہیں ہونا چاہیے کیا چیز ہے کیا نہیں. فنڈامنٹل رائٹس یہ پارٹ 2 ہے, اور یہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے 28 تک چلتا رہتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس, رائٹ ٹو ایجوکیشن, فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو انفارمیشن. ٹھیک ہے. اب ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سی شک ہے. میں پہلا سوال اگر آپ میرے پاس لائیں گے 184(3) کا, میں آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کہیں گے جی میں پہلے پوچھوں گا میٹر آف پبلک امپورٹنس, آپ کہیں گے یہ وجوہات ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا سوال وچ فنڈامنٹل رائٹ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں تو یعنی وہی معاملات براہ راست آ سکتے ہیں جو عوامی مفاد کے بھی ہوں اور جو ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے بارے میں جو آئین میں مذکور ہیں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ اٹھے کہ کوئی آئینی ادارہ یا کوئی آفس جو وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا, تو پھر اس کے لیے ہم کسی اور فورم پر جائیں گے. میں چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. کوئی جرم ہوا, آپ تھانے جاتے ہیں, ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, آپ میرے پاس نہیں آ سکتے. جی بالکل. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, سپریم کورٹ بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ ہے جانے کی. جی بالکل. وہاں جائیے نا. جی بالکل. وہ آپ جسٹس آف پیس میں جائیں, میجسٹریٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کہیں گے میرا باپ قتل ہو گیا, میرا بھائی قتل ہو گیا, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے سمپتی کر سکتا ہوں, اس کے خلاف نہیں کچھ کر سکتا. میں کہوں گا جہاں جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. جی اب وہ کام صحیح کرے غلط کرے, اوپر سے میرے پاس آئے فیصلہ, پھر میں کر سکتا ہوں. تو جب بھی یہ ایک وہ اسی لیے میری اہلیہ مجھے کچن میں کبھی نزدیک نہیں چھوڑتی ہے کہ اس دن کھانا ہی نہیں ملے گا کسی کو. تو جو کام جس کو پسند نہیں ہے وہ کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور میری اہلیہ مجھے کچن میں چاہتی ہے, میں خود وہاں جانا نہیں چاہتا, میں کر نہیں سکتا. سر ابھی آپ نے 18ویں ترمیم اور نگران حکومت کا ذکر کیا کہ شاید اس طرح یہ تصور آیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور غیر جانبدار ہو, انتخابات میں دھان لینا, شاید اسی طرح کا تصور تھا. ایک سوال آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ نگران حکومت کا تصور تو اصل آئین میں تھا ہی نہیں. ایک فوجی عامر نے 8ویں ترمیم میں دیا, اور پھر 18ویں ترمیم میں بھی نگران حکومت کا تصور ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ کچھ آپ نے بات واضح تو کی تھی, لیکن شاید وہ اس کو ری انفورس کرنا چاہتے ہیں. اب کوئی چیزیں آ گئیں کس طریقے سے آئیں, مگر جب تک آئین میں آئی نہیں, آئین کے ذریعے امینڈمنٹ کے ذریعے یا تصدیق نہیں کی گئی ہو, تو وہ میں تو پھر اس کو آمرانہ ہی تصور کروں گا. جو چیز آ گئی اب کسی کا کوئی خیال ہو, مگر جو کیٹیگری کا جو کانسیپٹ آیا 18 امینڈمنٹ نے آیا. ٹھیک ہے. اب فار انسٹنس ایک اور ایگزامپل دے دوں, فیڈرل شریعت کورٹ تو آئین میں نہیں تھی نا, وہ بھی تو کہیں اور سے آئی نا, مگر پھر اس کو تحفظ ملا, آئینی تحفظ ملا. تو جب تک اس کو آئینی تحفظ نہ ملے تو وہ, جیسے پھر آپ کو یاد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تھی, جی بالکل, ہاں بالکل, ٹھیک ہے, قانون کے ذریعے, جی بالکل, پرویز مشرف کا زمانہ تھا, مگر کیونکہ آئین میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تذکرہ نہیں تھا, اس لیے اس کو جانا پڑا. پھر وہی بن گئی اسلام آباد ہائی کورٹ, مگر قانونی طریقے سے. تو دیکھیے یہ آپ کے یہاں اچھا کیا فرق پڑتا ہے, کام تو صحیح ہے جیسے بھی ہو, تو نہیں جی بہت فرق پڑتا ہے کس طریقے سے کام ہو. جی سر, شاید اسی سے متعلق ایک اور بھی سوال ہے, یہ بھی آڈینس سے ہے سر, میں نے نہیں لکھا, کہ اگر سب صوبوں میں انتخابات ایک ساتھ کرنے ضروری ہیں تو کیا اس طرح وہ آئینی شقیں بے معنی نہیں ہو جائیں گی جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل کا اختیار دیتے ہیں؟ جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آئے گا, ٹھیک ہے, تو پھر یہ آپ جس نے سوال کیا وہ اس سے بہتر دلائل دینا چاہیں گے تو ان کو سن لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے سر. اچھا,
ایک سوال سر لوگوں کے ذہن میں بھی ہے انتخابات اور کیونکہ آپ آئین کو قومی وحدت کی علامت کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں، وفاق کی بھی آپ نے بات کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک صوبے میں انتخابات کے لیے اخراجات فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کرے، تو کیا دوسرے صوبوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یعنی اور اس طرح کوئی تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی؟ کیسی تلخیاں؟ کہ یعنی یہ جو پیسے ہیں تو یہ تو ہم سب کے مشترکہ ہیں، تو چلیں وہ کام جس سے ہمیں فائدہ ہوتا اور سب کو فائدہ ہوتا وہ تو اس سے ہو، لیکن کسی ایک صوبے میں انتخابات کا بوجھ ہم سارے کیوں اٹھائیں؟ یہ آپ کا سوال اچھا ہے. جواب پہلے والا جو جواب تھا وہی آپ اس کا بھی جواب سمجھیں. مگر ایک اس کتاب میں سب سے پہلی بات کیا گئی ہے، شق نمبر 1 کیا کہتی ہے؟ فیڈریشن، وفاق کی بات کرتی ہے. سب سے ترجیح کس چیز کو ملی ہے؟ وفاق کو. وفاق کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے ذرا سا مجھے مشکل سوال کر دیا. ولیم بلیک سٹون جس کی ذکر کیا جاتا ہے، کامنٹری آن دا لاز آف انگلینڈ، جس کو بہت ہی ہر جج اور اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ریفرنسز بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا وفاق وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی کامن انٹرسٹ اور کامن کنسرنز ہوں، وہ معاملات وفاق کے ہوتے ہیں. اب کامن مشترکہ مفادات اور مشترکہ دوسرا کیا ہوگا، کنسرنز، مسائل کہہ لیں. اب جیسے 4 صوبے، ایک وہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ٹھیک ہے. اب ہمیں فوج چاہیے اپنی دفاع کے لیے، پنجاب کو بھی چاہیے، بلوچستان کو بھی چاہیے، سندھ کو بھی چاہیے، اسلام آباد کو بھی چاہیے، خیبر پختونخوا کو بھی چاہیے. تو یہ مشترکہ مفاد ہوئی. اب آپ کہیں گے یہ سب لوگوں نے پیسے دیے اس کے لیے، ٹیکس پیئر نے دیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمیں برآمدات ہوتی ہیں، پورٹ تو پنجاب میں تو پورٹ نہیں، کراچی میں پورٹ ہے، بلوچستان میں پورٹ ہے، خیبر پختونخوا میں پورٹ نہیں ہے. تو یہ فیڈریشن نے لیا کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں گے، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یا کیا چیز آ سکتی ہے پاکستان میں اور کیا چیز جا سکتی ہے پاکستان میں. تو بھی ایک مشترکہ بات ہو گئی، کنسرن ہو گئے. تو آپ کو ہمیشہ جی، پھر میں جاؤں گا 1971 میں، ایک دن اچانک ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی میجورٹی مسلم پاپولیشن نے ایک دن نہیں کہا الوداع میں، یوں نہیں کیا. ان کی وجوہات تھیں پیچھے کو، ٹھیک ہے، بہت تاریخ جو میں نے بہت سرسری طور پہ بیان کی. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بیج بوئے جاتے ہیں، پھر وہ کہیں گے ہمارا کیا فائدہ وفاق میں رہنے کا، ٹھیک ہے، ہم کیوں نہ بہتر چلیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم وفاق کو بھول چکے ہیں. وفاق کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. وفاق کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو سب کو پڑھنا چاہیے. جس طریقے سے وہ آئی، اس نے وفاق کو مضبوط بھی کیا ایک طرح سے، اور اپنے جو زیادہ اختیارات تھے انہوں نے نیچے بھی دے دیے. یہ بڑا پن کا ظاہر کرتا ہے جب آپ ہوتے اختیارات. سب بڑا آدمی یہ نہیں ہوتا جو اپنے اختیارات کھینچ کے کر لے. یہ پارلیمان کا بڑا پن تھا. نیشنل اسمبلی نے اپنے اختیارات صوبوں کو دے دیے، منتقل کر دیے. ایک طرح سے تو آپ کیا ہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو بڑی بیوقوفی کہ آپ نے اپنے اختیار صوبوں کو کیوں دے دیا، آپ اپنے پاس رکھتے، آپ جو قانون سازی کرتے. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ نہیں، ان کو وہ پھر ایک لارجر پکچر انہوں نے دیکھی کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے. سوری، اصل میں سوالات بہت سارے ہیں، ٹائم بھی بہت لیا ہے، آپ بھی ظاہر تھک گئے ہوں گے، لیکن کچھ سوالات بہت اہم ہیں سر. اسی سے متعلق ویسے یہ 3 سوالات آئے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے بھی 21 ارب روپے کی ادائیگی کا حکم جاری کرنے کا، اور کیا جج صاحبان ماہرین معیشت کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا ہے، یہ فگرز مجھے بہت پسند آئیں، کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNOCH، یونائٹڈ نیشنز آفس فار دی کوآرڈینیٹنگ ہیومینیٹیرین افیئرز، کے اعداد و شمار کے مطابق ایک معمولی نوعیت کا مکان جس میں صرف بنیادی ضروریات پوری ہوں پاکستان میں تقریباً 1,70,000 روپے میں بنتا ہے. ویسے اب شاید اس سے بھی زیادہ میں بنتا ہو، لیکن 21 ارب روپے سے 1,24,000 مکان بن سکتے ہیں.
اسی طرح ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا تخمینہ مانیں تو 21 ارب روپوں میں 50 کروڑ سے زائد درخت لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ پیسے ہم کیوں ضائع کریں, شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جب میرے پاس ایسا کیس آئے گا پھر یہ آپ کے دلائل سنیں گے, میں اس پہ کوئی اوپینین نہیں دوں گا. لیکن اس سے متعلق ایک یہ سوال ہے, یہ میرے دوست ویسے میری بڑی مدد کر رہے ہیں کہ ترتیب انہوں نے بہت صحیح رکھی ہے, کہ کیا آئین کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو؟ پھر وہی آپ نے سوال کر دیا جو میرے سامنے نہیں ہے. اب میں نے آئین میں مختلف حصے ہیں. Yes, sir. ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ہے, ایک وہ خیال میں الیکشن کمیشن کا ہے, پارٹ 8واں حصہ ہے, ٹھیک ہے. یس سر. اچھا میں آپ کو یہ اس کا جواب نہیں دیتا ہوں, ایک دوسری بات کر دیتا ہوں. جی سر. جی سر. چیف جسٹس تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب. یس سر. میں تھا اور ہم 3 کی بینچ تھی, ٹھیک ہے. میں ان کے لیفٹ پہ بیٹھا تھا, مطلب جونیئر تھا, سینئر رائٹ پہ بیٹھتے ہیں. وہ آیا, کوئی بات ہوئی, تو میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اچھا, تو کیا مطلب تمہارا؟ وہ ذرا آواز ہاں انہوں نے پھر بعد میں کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے. بہت بہت. تو دیکھیے اب ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں روزانہ. بالکل. اور آپ کے آج شاید سوالوں سے مجھے شاید کچھ سیکھنے کو ملا. چلیں اس ایشو کو ذرا ہم ایک اور اینگل سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک آرڈر تو کیا تھا لوکل گورنمنٹس کے بارے میں اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں, تو اس میں اور اس میں کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اچھا ہاں, اچھا ذرا سا یہ لمبا اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے. ایک آئین میں 18ویں ترمیم میں 2 بہت اور اہم باتیں ہوئی تھیں. لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھیں قانون کے ذریعے, ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نمٹایا جاتا تھا. 18ویں ترمیم نے ان کو ان کا درجہ بلند کر دیا. 140A شہتے آئین کی شک کہ لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ, انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ, 3 ہو گئے. پہلے 2 آپ کے پاس اور میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ 2 جگہ ووٹ ڈالیں, اب 3 جگہ آئین نے محفوظ کر دیا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیے. اس میں انہوں نے میرے خیال میں 219 میں شک میں ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے. اب کیا ہوا, یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, پنجاب میں جو لوکل الیکشنز جو ہو رہے تھے وہ ان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزالو کر دیا. ایک قانون بنا پنجاب کا, ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا نوٹس لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کرانے تیار بیٹھے جا رہے ہیں. ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات پہ آرڈیننس تھا, انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار لے لیا. جی جی. تو یہ ایک مطلب مثال بالکل فرق ہے, مختلف ہے, کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی, ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے. پھر یہ گیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا, میں اس پہ نہیں تھا, کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے, یہ لوکل گورنمنٹ آئینی مسئلہ نہیں, یہ لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتیں, ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے یہ لازمی ہے, اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی, ان کو بحال کیا گیا, ان کو واپس بحال کیا گیا. ٹھیک ہے, بالکل سمجھ میں آ گیا سر. یہ ایک سوال ہے کہ کیا مقننہ جو پاکستان کے بنیادی اکائیوں میں دی گئی آرٹیکل 1 میں یعنی صوبوں کا ذکر ہے, کہ کیا ان کے حدود کو وہ تبدیل کر سکتی ہے؟ کیا پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا مل کر 2/3 اکثریت سے بلوچستان کو اپنے درمیان ضم کر سکتے ہیں؟ یہ مفروضوں پہ جو سوال ہیں اور ایسے سوال جو شاید کسی وقت میرے سامنے آئیں تو میں ان کا جواب دینا پسند نہیں فرماؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے
کہ کیا اقتدار اعلیٰ اگر اللہ کے پاس کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا تو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اتنے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور شریعت اپیلیٹ بینچ نہیں ان کو سنتی؟ اس کو یا آپ بلائیے گا فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز سے، ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. بلکہ اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا، میں ایک دوسرے آئینی ادارے میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ اگر سوال بنتا ہے تو یہ آپ ان کو بلا کر پوچھ لیجیے گا. اصولی پوزیشن تو ہو سکتی ہے کہ جو مقدمات جس ترتیب سے آ رہے ہوں تو اسی ترتیب سے نکلیں. میں اپنے بات کرنا چاہوں گا، دوسروں میں انگلی نہیں اٹھاؤں گا. چلیں آپ ہی کی طرف واپس آتے ہیں اور بس اب پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے سر، لیکن 2-3 سوال بہت اہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ کیا کسی مقدمے کا فریق مقدمہ خود اپنی مرضی کے جج یا بینچ کے سامنے اپنا مقدمہ لگا سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک جو آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک وزیر اعلیٰ ایک مخصوص بینچ کے سامنے مقدمہ لگوانے کی بات کرتے ہیں اور ایک وکیل کہتے ہیں کہ اس پر سو موٹو لیا جائے گا، شاید اس طرح کی کوئی بات. نو کمنٹ. جی سر. چلیں ایک اور سو موٹو سے ریلیٹڈ، اور وہ چونکہ اسی سے بھی متعلق ایک اور طریقے سے اس معاملے کو لے سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ تھا، 2 رکنی بینچ کوئی اور کیس سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو کہا کہ الیکشنز کے معاملے کو آپ اس کا نوٹس لیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جج صاحبان جو تھے آپ ان کو بلا لیجیے، آپ ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. میں کچھ نہیں کہوں گا. ویسے میرے لیے بڑی حیرت کی بات اس وجہ سے یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو بہت ہی محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا رولز ہیں اور سو موٹو ان کے بجائے کسی کو نہیں لینا چاہیے، اور اب وہ خود اس معاملے میں سو موٹو لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بلا رہے ہیں. تو کنسسٹنسی کا سوال اٹھتا ہے سر. اچھا اٹھتا ہے. اوکے سر، چلیں مان گئے. ہاں یہ سوال بہت اہم، پتہ نہیں میں کیوں کرنا بھول گیا، لیکن یہ اچھا وہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں بالخصوص چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کے درمیان انا کی جنگ چل رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ یہ میں ذاتی طور پہ سب سے بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تکبر ہے، اور تکبر کے بعد انا ہے. ایک تو ہوتی ہے انا اپنے زندگی اپنی اس سے تعلق. اگر آپ جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوں تو آپ کے پاس انا نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ پروفیسر ہیں، یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے زیادہ ایک چیز جانتا ہے، آپ کی اگر انا ہو تو آپ اس کو نیچا دکھائیں گے. یہ غلط ہے. میری انا، جس دن میری انا آ گئی تو میں پھر جج نہیں رہوں گا. تو اختلاف صرف اور صرف جو اختلاف ہیں وہ میرے جیسے آپ کو 2 مثالیں تو دے چکے ہیں آلریڈی، اور بھی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اختلاف اور سے انا کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے سکتا ہوں. کسی نے خط لکھا کہ وہ نیا ایک امینڈمنٹ آیا آئین میں، آرٹیکل 19A، فریڈم آف انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن. ہاں، ایکسیس ٹو انفارمیشن. کیا اس کو ترجمہ اچھا کریں گے؟ یعنی معلومات تک رسائی. معلومات تک رسائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتائیے، آپ جج ہیں، آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کی پراپرٹیز کیا ہیں، آپ کی اہلیہ کی کیا ہیں، آپ کی بچوں کی کیا ہیں. تو خیر میں نے دے دی. جی. اہلیہ سے تو گزارش کی، انہوں نے بھی کر دی اور انفارمیشن دے دیا، بچوں کا بھی دے دیا. اب کوئی نہ دینا پسند فرمائے یا دینا پسند فرمائے، یہاں تک کہ کسی نے پٹیشن بھی فائل کر دی. تو اب آپ کہیں کہ میں سب سے اگری کروں تو وہ میرے خیال میں پھر میں جج نہیں رہوں گا، کیونکہ اختلاف رائے تو ایک ہمارا، اگر ہم ہمیشہ ولیم بلیک سٹون کی بات کریں گے اور دوسروں کی باتیں کریں گے، مگر ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے نا، اس کو ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں، وہاں سے کیوں نہیں سبق لیتے ہیں. تو اختلاف رائے میں تو
امام ہمارے سنی حنفی فقہ کے جو پہلے امام ابو حنیفہ امام مالک تو کس بات پہ تھی؟ اختلاف آپ کے حکومت وقت سے. پہلے اموی دور تھا، ان کا تختہ الٹا عباسی نے، تو منصور بیعت زبردستی لوگوں سے کروائی، کچھ لوگوں نے تو خوشی سے دی، کچھ لوگوں سے زبردستی کروائی. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی ہاں وہ ان کا ایک فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا کہ بھائی جبراً طلاق نہیں تصور ہوگی، ٹھیک ہے. تو کسی نے ان کو جا کے بتایا خلیفہ کو کہ بھئی یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے اگر یہی چیز آپ کے پہ لگائیں تو جبراً جو آپ نے بیعت لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو منصور کو بڑا غصہ آیا، اس نے بلایا ان کو، گرفتار کیا، مارا، جیل میں ڈالا. وہ پھر ان کو بہت ہی تشدد ان پہ کیا. ان کی داڑھی تھی وہ داڑھی شیو کروا دی، گدھے کے اوپر بٹھا کر کے چکر دیا شہر میں. اور وہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ اب یقیناً اگر میں شیو کر لوں تو شاید آپ میں سے کوئی مجھے نہ پہچانے. تو انہوں نے کہا جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے تو جان لے میں مالک ابن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبراً طلاق کوئی طلاق نہیں ہے. یعنی کہ وہ اس تشدد کے باوجود اپنی رائے پہ قائم رہے. یہ انا نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کہیں اتنی بڑی انا تھی نہیں، خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ میں وہ بات کروں یا چپ. اچھا ان سے منصور نے یہ بھی پیغام دلایا، اچھا بھائی کہنا آپ بس چپ کر لو، یہ فتویٰ بات اس کی ذکر ہی نہیں کرو. انہوں نے کہا میں کیسے اس کا ذکر نہ کروں، کیونکہ یہ تو حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ان کی سمجھ کے متعلق. اور یہی بات آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں. ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ تنقید کرتے تھے ججز کے فیصلوں پر، جیسے آپ تنقید کر رہے ہیں مجھ پر. تو وہ بڑے جج پریشان ہوئے، وہ خلیفہ سے انہوں نے جا کے کہا یہ اس کو بولیں تنقید کرنا بند کرے کیونکہ ہماری معاشرے میں عزت کم ہوتی ہے. تو ان کو پیغام دیا بھائی آپ ذرا تنقید چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، یہ تو میرا دینی فرائض میں شامل ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا وہ نہیں مانے. پھر وہ خلیفہ کے پاس، پھر وہ شکایت تو رکتا ہی نہیں ہے. پھر وہ گئے خلیفہ کے پاس، آپ ان کو تو سمجھائیں نا کہ ہماری اتھارٹی کو انڈرمائن کرے جا رہے ہیں. تو خلیفہ نے پھر سوچا ہاں اچھا تم بن جاؤ قاضی، تو اب تو تنقید بند ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی تم جھوٹ بولتے ہو. تو پھر انہوں نے جواباً کہا کہ آپ جھوٹے کو قاضی بنانا پسند فرمائیں گے، یعنی کہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ان کو قاضی القضاء کا ایک خاص عہدہ بنایا گیا ان کے لیے، اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا کہ بھی تم یہ بن جاؤ. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے مصیبتیں، جیل گئے ہر طریقے سے. اچھا اب یہ اس زمانے کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا ابن ابی لیلہ. ہاں ابن ابی لیلہ. یہ ان پہ تنقید جو کرتے تھے، ایک کتاب لکھی گئی کہ جو ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے اس وقت کے قاضی سے. اور یہ کتاب کس نے لکھی؟ یوسف ابو یوسف نے شاید لکھی تھی، ابو یوسف نے. اور ابو یوسف کون تھا؟ دونوں کا شاگرد. مطلب اس نے یعنی کہ اب شاگرد کو چاہیے کہ دو میرے استاد میں اختلاف ہے، اس کو چھپا دو، یہ بات کرو ہی نہیں. اس نے تو پوری کتاب لکھ دی جو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کی اختلافات. تو اپنے دو شاگرد کو وہ آنر کر رہا ہے، ڈس آنر نہیں کر رہا ہے. اور ابو یوسف پھر قاضی القضاء بھی بنے تھے، پہلے قاضی القضاء بنے تھے. سر آخری 3 کوشچنز رہتے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ نذیر کرامت بھنڈاری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں قومی اسمبلی کے کنونشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بات کئی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط کیا تھا آپ نے؟ ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ اپنی بزرگوں کی رسپیکٹ کریں. اگر وہ ایسی بات کریں
تو وہ مجھ سے کرتے تو بہتر ہوتا, میں ان کو شاید جواب بھی دے دیتا. ویسے جسٹس ریٹائرڈ نذیر کرام بھنڈاری صاحب کے متعلق میں بھی کچھ زیادہ تو نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججز میں سے تھے, اور پھر بعد میں وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے. پھر ظاہر جب وہ سارا معاملہ ختم ہوا, لاہور ہائی کورٹ میں ان کی سروس کے ساتھ پینشن اور بینیفٹس کا ایشو تھا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ ایشو اٹھا کہ وہ جو ان کی سروس سپریم کورٹ میں چند مہینوں کی تھی یا جتنے دنوں کی بھی تھی, تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس میں پھر فیصلہ عدالت نے یہ دیا, سنگل بینچ نے, کہ وہ اس میں شامل کیا جائے. حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کا ایک انتظامی آرڈر بھی تھا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا. اور اس سے مجھے یاد پڑتا ہے 2014 پی ایل ڈی میں یہ کیس ہے کہ کوئی 2% کا ان کو اضافہ ملا تھا پینشن میں, اور اس جج کا نام کیا تھا تو یہ میں اس وقت نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے خود بھی توہین عدالت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس سے, لیکن یہاں ایک کلپ ہم دکھانا, بلکہ 2 کلپس دکھانا چاہیں گے. ایک امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججز کانگریس کے سامنے آئے ہیں, اور اوباما جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ ججز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں, اور کن الفاظ میں کرتے ہیں یہ ذرا دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. آواز اگر اس کی تھوڑا تیز شروع سے کریں, ہاں شروع سے کریں, شروع سے والیوم اور بڑھا دیں. والیوم اگر separation of powers. Last week, the Supreme Court reversed the century of law that I believe will open the floodgates for special interests, including foreign corporations. Judges بیٹھے ہوئے ہیں. Spend without limit in our life. I don't think American elections should be bankrolled by America's most powerful interests, or worse, by foreign enemies. They should be decided by the American people. And I urge Democrats and Republicans to pass a bill that helps correct it. وہ دوسرا کلپ بھی دکھائیں. اس سے پہلے میں آڈینس کے لیے تھوڑی وضاحت کر لوں. بتی بند ہو سکتی ہے, یہ ہاں اگر یہ لائٹ بند ہو تو یہ ذرا واضح نظر آئے گی, اگر لائٹس بند ہو سکتے ہیں. اچھا, سپریم کورٹ, یونائٹڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ کے 2 ججز پبلک ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں. ایک بہت ہی دلچسپ ڈیبیٹ ہے, یوٹیوب پر آپ کو یہ ساری ڈیبیٹ مل سکتی ہے. اس سے میں نے صرف ایک 3 منٹ کا کلپ اٹھایا ہے, وہ ذرا دیکھیے. ججز کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن پر اختلاف رکھتے ہیں. دونوں سرونگ ججز ہیں, اور ایک اسٹیفن برائر ہیں, ایک اینٹونو اسکیلیا ہیں. اسکیلیا میرے پسندیدہ جج تھے ویسے, لیکن وہ اس ایشو پر اختلاف ہے ان کا کہ یہ جو امریکی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ کروئل اینڈ ان یوزول پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جو 18ویں صدی میں اس کا مطلب لیا جاتا تھا, یا آج کے ویلیوز کو ہم دیکھیں گے. ایک جج کی ایک رائے ہے, دوسری کی دوسری رائے ہے, وہ پبلک میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھنے کی چیز ہے. یہ جو ابھی جی ابھی میں بتاتا ہوں, جی پلیز والیوم دیں. یہ اسٹیفن برائر ہیں. I have heard the exact details of what everybody in the 18th century thought was proven unusual, but they didn't enact that. They enacted the law, cruel and unusual punishment, which meant a set of values, not a specific set of 18th century values. So for me, the question would be, how do those values that they enacted then apply to our services today? Now, I think most people, everybody, I think you get a pretty broad consensus that you should not execute for robbery to death, or for theft, or for old felons. Nor do I think everybody today would say it's fine to execute a 13-year-old. So when we look around the world and look around the United States, and we see there's hardly anybody that executes a child, even when over 12. The question becomes, well, where do we draw the line today? Not where they drew the line in the 18th century. Where do we draw the line today in terms of the values that they enacted into that Constitution? Now, that
difficult question. To do 18, 17, 16, 15, I don't think anybody's gonna go down to 12. But how to do that, figure it out, try to do it in a way that is objective appeal, not just what I subjective appeal. That's why we don't, this is all God. That's the way to figure out how you do that in a particular way. Well, what circumstances have changed? Death was death then, death is death now. 18 was 18 then, 18 is 18 now. You're talking about applying different values. I agree with you, a value judgment. But it was a value judgment of that time. You do not have to adhere to that value judgment. If indeed you think you should execute people under 18, fine, pass a law. But once you abandon what they meant by criminal and visual function, and say, oh yeah, even though they didn't think it ever got what we think it does, you are at sea. And it is, as you say, oh, John, Steve, I don't know how you do it. I'm just glad that I don't play that game. I know I'm lying awake at night, you know? Are you going to execute people for rebellion? Are you going to execute people? I mean, you vote for parts. What about certain to make the example, the less likely it is to occur? یہ اگر کچھ میں تبصرہ کروں اس پہ جی پلیز. میں شاید ادھر اسٹیفن آپ سے اختلاف کروں گا, اسٹیفن برائر سے شاید اگری کروں. جی جی. اور مجھے لگتا ہے کچھ آپ کا بہت منصوبہ اچھا نہیں ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ ججز کی کوئی لڑائی کروائیں. نہیں, میں چاہوں گا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ پبلک اسپیس میں, یونیورسٹیز میں ہو, لوگ ایجوکیٹ ہوں, لوگوں کو پتہ چلے کہ آئینی امور پر, قانونی مسائل پر کس طرح آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے, اور اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جایا جا سکتا ہے. تو آپ کی یہ جو یعنی اس میں کنٹریبیوشن ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آخری سوال میں لوں گا اور اس کے بعد سب کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا. یہ سوال بھی آڈینس سے ہی آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں جو بھی آپ کے اختلافات ہیں انہیں سپریم کورٹ کے اندر حل کریں. کیا مناسب نہیں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور چوراہوں میں نہ ڈسکس ہو؟ اس کا جواب تو اسکیلیا اور برائر نے دے دیا, لیکن گھر کی بات گھر ہی میں رہے. گھر میرا پاکستان ہے, آئین پاکستان ہے, اور یہ بات گھر ہی میں ہے. جی بہت خوب, بہت خوب. سر سوالات بہت سارے ہیں اور دوست بھی سارے بہت تحمل سے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں, لیکن میں خصوصاً, اور چونکہ رمضان بھی ہے اور ملک بھر میں چھٹیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے, اس کے باوجود سارے لوگ آئے, میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خصوصاً